حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا، ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحجہ 6 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی، خدام کل 72 آدمیوں کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مستمع نکی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں ہرمن زید ریاحی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ ہور کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں گے، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ زیادتی حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 21 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زید کا تیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو گورنر تھا اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، عورتیں، بچے سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ جنگ کا سامان ہے اور نہ ہی جنگ کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ 7 محرم کو دریا فرات کا بے حساب پانی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بند کر دیا گیا۔ بھوک و پیاس سے سب بے تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، مگر مصائب کے ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آئے، یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مسالت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک پیاس سے نڈھال، ایک قطرہ پانی میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نگارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لال ازار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین رضی اللہ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر آنے والے مصائب سن کر چند آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام پاک رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر، جان، سب کچھ قربان کر دیا،
اس کو اپنا مقصد اولین بنائیں۔